کرتے ہیں. حفیظ بلوچ صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں دنیا کی, آخرت کی, یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی, اس میں توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیسے, صحابہ کرام کے نزدیک اس میں توازن کیسے تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, یقیناً اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا جو نظام قائم کیا ہے, زندگی تو بہت ساری چیزوں کو اللہ نے عطا کی ہے, بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی, مگر سب سے افضل اور اشرف کراؤن آف کریشن وہ انسان ہے. وہ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی مخلوق کو بنانا چاہا تو اللہ نے کن کہا, فیکون وہ ہو گئی. مگر جب انسان کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں خلقتہ بیدیہ, میں نے اسپیشل اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور اس سے پہلے چونکہ جنات موجود تھے, اب ایک جنات کا تجربہ بھی موجود تھا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا ہے تو اصل میں انسان دنیا اور اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے, اور اصل بندہ کہتے کسے, جو اللہ کی بندگی کرتا ہے. جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, اور ان کی بیوی کو انہی سے پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا, اور پھر ان دونوں سے مرد و خواتین کو پیدا کر کے پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے مرتب کیا. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے چلایا. اس میں مومن بھی ہیں, کافر بھی ہیں, ہر عقیدے کے لوگ ہیں. اور موت ایک ایسی چیز ہے جو اس زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. دیکھیں, ہر انسان, چاہے وہ اللہ کو بھی کئی لوگ نہیں مانتے, انبیاء کو نہیں مانتے, بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے, مگر موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے ہر کوئی مانتا ہے. مگر فرق یہاں پر یہ ہے کہ مومن اس موت کو اللہ کے ساتھ ملاقات کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے, اور ابدی زندگی کے اندر جانے کا ایک جو ہے دروازہ سمجھتا ہے. جبکہ غیر مسلم جو ہیں, یا وہ نان بلیورز جو ہیں, وہ اس کو صرف یہی سمجھتے ہیں, چونکہ وہ مٹیریلزم پر ایمان رکھتے ہیں, ان کو یہی ہے کہ یہی ہماری دنیا ہے اور اسی کے لیے جیتے ہیں. لیکن ہماری بھی تھوڑی سی غلطی نہیں ہے, ہم بالکل ایک رہبانیت کی بات کرتے ہیں, وہ دنیا داری کی بات کرتے ہیں. انسان اگر دنیا میں تخلیق کی گئی, انسان کو اس معاشرے میں بھیجا گیا, اس معاشرے کی ذمہ داریاں تو کچھ کے اوپر ہے نا. دیکھیں, ورنہ کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جائے اللہ اللہ کرے. بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جنگل میں جائیں اور جا کر بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کریں. ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں, اور اسلام کمپلیٹ جو ہے کوڈ آف لائف ہے, اور اس نے ہمیں امن بھی سکھایا ہے, اس نے تجارت بھی سکھائی ہے, اس نے معاہدات بھی سکھائی ہیں, جنگیں بھی سکھائی ہیں, اخلاق بھی, اصول و ضوابط بھی, حتیٰ کہ جنگوں کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام جب لشکر روانہ فرماتے تو آپ ہدایات دیتے جاتے کہ کسی پھلدار درخت تک کو نہیں آپ نے چھیڑنا, کسی غیروں کی املاک کو آپ نے نہیں تباہ و برباد کرنا, بچوں کو نہیں مارنا. اپنوں کی املاک پہ قبضہ کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کوئی نہیں. لوگوں کو حقیقت میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جس نبی کے پیروکار ہیں, جس کے نام پر ہم کھا رہے ہیں, جس کے نام پر ہم جو ہے وہ سارا کچھ بنا رہے ہیں, ان کی اصل تعلیمات کیا ہیں. دیکھیں, نبی علیہ السلام نے ایک دعا جو دوران طواف جو ہے وہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ایک دعا ثابت ہے, وہ کیا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ بہترین دنیا اور آخرت اور زندگی اور موت کو بیلنس رکھنے کے لیے, اے اللہ ہمیں بہترین دنیا بھی دے, اے اللہ بہترین ہمیں موت بھی دے, اور آج جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور آپ کو معلوم ہے ملک صاحب کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ میرے دعا فرما دے. فرمایا البس جدیدن, نئے کپڑے پہن, یہ دنیا ہے. وعیش حمیدن, تعریف والی زندگی گزار, تیرے اڑوس پڑوس معاشرے سوسائٹی کے لوگ تیری تعریف کریں. ومت شہیدا, اور پھر اینڈ پر موت رکھی ہے. پہلے دنیا ہے, اس کو اچھے طریقے سے مینٹین کرنا, پڑوسیوں کے لیے, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, معاشرے کے لیے. اس نظام کو تبھی بیلنس کیا جا سکتا ہے جب ہمیں قرآن و سنت کا باقاعدہ. لیکن صاحب, ہم دنیا میں کامیاب آدمی کو ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. کسی مالدار کو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, ایون ترقی کرنے والے کو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بشارت تھی جنت کی, لیکن کنویں تلاش کرتے پھرتے تھے کہ کہاں میں بناؤں کنواں تاکہ پیاسے کو پانی ملے. یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, اس کو بھی ہمیں بیلنس کر کے چلنا ہے. صحابہ کے اندر یہ چند ایک مثالیں ہیں مالدار صحابہ کی. کثیر تعداد وہ ہے جو غربا مساکین ہی تھے, مگر چونکہ ہم نے, اللہ نے اس دنیا کو چلانا ہے, ان کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے, تعلیم کی بھی ضرورت ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے بدر کے جو قیدی کافر پکڑے مشرکین مکہ, ان کا جو فدیہ مقرر کیا وہ یہ تھا کہ آپ اس لیول تک ہمارے بچوں کو تعلیم دیں گے, اس لیول تک جب ہمارے بچے تعلیم میں آ جائیں گے تو یہی تمہارا فدیہ ہے, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تعلیم کی یہ اہمیت تھی, نظام کو چلانا تھا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوسری زبانیں سیکھنے کا بھی حکم دیا ہے.
تو لہذا علم، پیسہ، ٹیکنالوجی، انفارمیشن، یہ ساری چیزیں اسلام علم الانسان ما لم یعلم، قرآن کہہ رہے کہ اللہ نے انسان کو ہر وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا. اور جتنی اس وقت ترقی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں تھوڑی ہوگی، باہر زیادہ ہے، مگر یہ سب کچھ قرآن کے ساتھ ہے. ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہ پائے. بالکل. دیکھیں اس وقت جو زرہ تھی، میں بلکہ اس رمضان کے ساتھ اس بات کو جوڑوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، لوگوں روزہ ڈھال ہے، کجنۃ من القتال ہے، جس طرح لڑائی سے تمہیں وہ ڈھال بچاتی ہے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ تمہیں جہنم سے بچاتا ہے. اچھا، اب وہ ڈھال ایک ٹیکنالوجی تھی نا، ایک ڈھنگ سے بنائی جاتی تھی، تلوار سے لڑا جاتا تھا، ٹکرایا جاتا تھا، نیزہ تھا، ڈھال تھی، زرہ تھی، یہ اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی. اور آج کی ٹیکنالوجی جدید دور ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک صحابہ میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا خذوا جنتکم، لوگوں اپنی ڈھالیں پکڑو. صحابہ نے فٹافٹ ڈھالیں پکڑی، چونکہ جنگی ماحول تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالوں میں 87 جنگیں لڑی ہیں، جن میں 27 کی آپ نے خود قیادت فرمائی ہے. صحابہ نے جب ڈھالیں پکڑ لی، کہا یا رسول اللہ کیا دشمن آ گئے؟ فرمایا نہیں، آج میں تمہیں وہ ڈھال بتانے لگا ہوں جو تمہیں جہنم سے بچائے گی. وہ ڈھال جو جہاد والی ہے، جو تمہیں لڑائی سے زخمی ہونے سے بچاتی ہے، یہ ڈھال تمہیں آگ سے بچائے گی. اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ 4 کلمات کہہ لیتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے. سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا یہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے. لہذا دین، دنیا اور اسی طرح زندگی اور موت، اس کو بیلنس کرنے کا نام ہی اسلام ہے. ہٹ جائیں گے تو یہ رہبانیت ہے، اور اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور